جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ڈی پی صاحب جنید پاشا, چیئرمین پاشا, زویب خان, آنریبل ڈپلومیٹس شاہ صاحب, جہان آرا, بلال, مجھے بھی نظر نہیں دکھا, یہ سامنے بیٹھا بلال, اس کی کوششیں کاوشیں رہی ہیں. آئی ایم مسنگ شہزاد شاہد اینڈ محسن, یہ لوگوں کا بھی ہونا تھا آج, بٹ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ہیئر. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تقریب میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یقیناً پاکستان کا مستقبل نہ صرف نوجوان ہے بلکہ پاکستان کا مستقبل آئی ٹی بھی ہے. آج ٹیک لفٹ بوٹ کیمپ گریجویشن سیریمنی, میں پاشا کی ٹیم کو, پی سیپ کی ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوششیں کاوشیں فائنلی رنگ لے کر آ رہی ہیں. آپ سے پچھلے 1 سال پہلے میرا خیال ہم نے یہ ڈسکشن شروع کیا تھا. فائنلی اٹ واز گیٹ اپرووڈ لاسٹ ایئر مئی جون جولائی. تم نے بالکل صحیح کہا کہ جسٹ بیکاز آف دی چینج آف دی گورنمنٹ چیزیں آگے پیچھے تھیں, لیکن دا گڈ اینڈ دا پازیٹیو تھنگ کہ نئی گورنمنٹ میں بھی میں منسٹر آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام بنا تو آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آئی, فوری طور پہ ہم نے آپ کی چیزوں کے اپروو کیا. اچھی بات یہ بلال, آپ اور آپ کی پوری ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہے کہ ود 16 کمپنی مل کر کے ود دا ہیلپ آف دی پاشا اینڈ پی سیپ آپ نے ٹریننگ کے پروگرام کا آغاز کیا ہے. لگ بھگ 4000 اسٹوڈنٹ از دیئر اینڈ آؤٹ آف دیٹ میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 1000 از فرام کراچی اف آئی ایم ناٹ رانگ آلموسٹ. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ہم نے 2 چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر اس چیز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. نمبر 1 کہ اٹ شوڈ بی دا انٹرنیشنل کوالٹی کیریکولم. نمبر 2 جو ہماری ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ ڈیزائن بائی دی آئی ٹی کمپنیز, جو آپ کی ڈیمانڈ تھی. ہمیشہ میں جہان آرا سے کہتا رہتا ہوں کہ ہماری منسٹری میں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر اف یو کمپیئر ود ادر منسٹری ود دی منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام تو فرق نظر آتا ہے. فرق کیوں نظر آتا ہے؟ دا ریزن از بیہائنڈ کہ میں کوئی بھی فیصلہ منسٹری میں پاشا سے پوچھے بغیر, آئی ٹی انڈسٹری سے ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا ہوں. یہی ریزن ہے کہ چیزیں آگے کی طرف جاری ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ فیلڈ میں آپ ہیں, میرا کام ہے پالیسی دینا. میں پالیسی اسی وقت بناؤں گا جب مجھے آپ کی فیڈ بیک مجھے ملتی ہے اور آپ کے فیڈ بیک کے بنیاد پر آگے بڑھنا. دیٹ از دا موٹو آف مائی منسٹری. اسی لیے چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. آئی ڈو اپریشیٹ کہ میرا خیال ہے 8-9 پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے. اٹس اے ونڈرفل تھنگ, اور اس کی کاسٹنگ 590 ملین اینڈ آل از بیئر بائی دی منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. کیوں؟ کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے, میرا شہر کے نوجوان, اس ملک کے نوجوان آگے کی طرف جائیں, کیونکہ فیوچر کیا آئی ٹی کے اندر ہے. اور اچھی بات کیا ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک کی مطلب اگر اف وی گو تھرو دا ہسٹری آف دی پاکستان تو اچھی بات کیا ہے کہ آلموسٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہر تقریر میں بتاتا ہوں کہ آلموسٹ وی ایٹ دا پاپولیشن آف 220 ملین. اینڈ دا گڈ اینڈ دا پازیٹیو تھنگ از دیٹ آؤٹ آف 222 ملین almost 60% of those population are young, between the age of 16 and 29, and those young generation are an asset of the Pakistan, and Ministry of IT is there to uplift the talent of those youth. میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں ان کے ٹیلنٹ کو آگے کی طرف لے کر جاؤں, اور ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے آج آپ نے جہاں سے کام شروع کیا ہے وہ آپ کا ٹارگٹ آگے ہونا چاہیے. اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آگے جانا ہے. ہم تمام لوگ, مجھے شہزاد شاہد بتا رہا ہوتا ہے, ایون آصف پیر نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ سے انہوں نے کام شروع کیا. آصف پیر دیکھو $2 بلین پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جہان آرا نے کتنے لوگوں کو ٹرین کیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی کی یونیورسٹی ہیں. ہر آدمی مجھے ملتا ہے کہتا ہے میں نے جہان آرا سے ڈانٹ بھی سنی ہے اور محبت بھی ملی ہے اور ٹریننگ بھی دی ہے. تو ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلیں گے تو میرا خیال آگے کی طرف بڑھتے ہیں.
بلال آپ کے بہت زبردست، میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو اگین زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگین کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک کہ یوتھ آر ویری امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کے حوالے سے ہم نے ہر جگہ جسے کہتے ہیں بلیسنگ کی ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو آگے کی طرف لے کر گئے ہیں. اب میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری منسٹری سنبھالنے سے پہلے لگ بھگ انویسٹمنٹ ریز بائی دی پاکستانی اسٹارٹ اپ کیا تھا اور آج کیا ہے. میں ایک فگر رکھتا ہوں، آپ دیکھیں 2019-20 میں جو پاکستانی اسٹارٹ اپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ آلموسٹ $75 ملین تھی. 2020-21 جب میں نے وزارت سنبھالی اس دوران یعنی کہاں $75 ملین تھی، ایک سال کے اندر $75 ملین سے بڑھا کر اسے $373 ملین پہ لے کے گیا. 500 ٹائم، 100 ٹائم نہیں، 200 نہیں، 500 ٹائم آگے کی طرف لے کے گیا. پچھلے سال جب کلوزنگ کی ہے دسمبر 2022 میں تو الحمدللہ آلموسٹ اٹ واز ٹچنگ آف $500 ملین. فگر میں اگر ہم کمپیئر کرتے کم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 20 سالوں میں کیا تھا، پچھلے 5 سالوں میں کیا تھا، پچھلے 2 سال میں کیا تھا، تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ یس کام اور فگر اس کے سامنے موجود ہے. تو یس وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے چلے. جنید نے بھی اور زیب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ برانڈنگ کے حوالے سے کہ ہمیں برانڈنگ اگر ہم کریں گے تو ہم بیرون ملک میں بزنس پہ جائیں گے. یہ نظامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی میں بھی تمام پروگرام کرتے ہو. آپ پہلی دفعہ تم نے اسلام آباد میں بھی پروگرام کیا، اور اب میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے پتہ لگا کہ آپ مڈل ایسٹ میں بھی جانے کی تیاری کر رہے ہو. تو ہم برانڈنگ کریں گے تو ملک کا نام روشن کریں گے. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، جائیٹیکس گلف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایگزیبیشن ہوتی ہے. میں جب پہلی دفعہ گیا تو پتہ لگا صرف 9 کمپنی پاکستان کی وہاں پہ موجود تھی. میں پاشا کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھا، وہاں کے کونسلر جنرل کو ساتھ بلایا، اپنی پی سیپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا یہ اتنی بڑی جائیٹیکس ہو رہی ہے اور ہمارے صرف 9 کمپنی، فائدہ کیا ہے؟ ہم نے جو جائیٹیک جہاں پر ہوتا ہے ان کی ٹیم کو بھی بلایا اور ہم نے کہا کہ ہم مجھے کوئی ایسی جگہ دو جہاں دور سے نظر آئے کہ میڈ ان پاکستان نظر آئے، ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان نظر آئے. لاسٹ ایئر جب ہم نے الحمدللہ جائیٹیکس کی تو پہلے 9 کمپنی تھی، پچھلے سال 29 کمپنی تھی. ہم پروگریسو یوں لے کر گئے اور بالکل مین جگہ پہ تھی. آپ انٹر ہوتے مجھے سعودی عرب والے، یو اے والے، جتنے لوگ تھے کہہ رہے تھے یار پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں جائیٹیکس میں پاکستان نظر آ رہا ہے. اور پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ میری 29 کمپنی کی یہ بزنس بھی لے کر آتی ہے. فائدہ کس کو؟ میرے ذاتی طور پہ فائدہ نہیں ہے، میرے ملک کو فائدہ ہے، میرے لوگوں کو فائدہ ہے، اس کمپنی کو فائدہ ہے. میرا کام ہے پالیسی دینا، ان کو موٹیویٹ کرنا، انکریج کرنا، ان کے لیے ماحول ایسا بنانا کہ وہ اپنے بزنس کو اور آگے کی طرف لے کر جائے. سیم کنڈیشن ود دا لیپ. سعودی عرب میں سعودی عرب بالکل چینج ہو رہا ہے، وہ مقابلے میں آ گیا ہے تمام لوگوں کے. وہاں پہ لیپ کانفرنس ہوئی اس سال الحمدللہ. اگین میرا خیال ہے کہ ہم نے 20-21 کمپنی وہاں بھیجی اور میرا خیال ہے 100+ ڈیلیگیٹ وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب سے بھی انشاءاللہ تعالی ایک بڑا بزنس B2B پاکستان کو آئے گا، اور ہم جہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایمبیسیڈر کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، کونسلر جنرل کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، فارن منسٹری کو آن بورڈ لیا ہوا، ہماری ٹیم آن بورڈ ہے. اور ہم ابھی پھر دوبارہ اپنی ٹیم کو روانہ کر رہے ہیں کہ یس ہمیں جو سعودی عرب کا جو بزنس ہے اس میں کوئی 2-4% نہیں بلکہ میکسیمم % ہمیں پاکستان لے کر آنا ہے. میرے نوجوان ٹیلنٹڈ بھی ہے، میرا نوجوان کام کرنا بھی جانتا ہے، اور سب سے اچھی بات کیا ہمارے پاس کہ ہمارا ہر نوجوان انگریزی اچھی گفتگو کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ 5th لارجسٹ نیشن از پاکستان. اور اس میں اچھی بات ہماری کیا ہے؟ میں خود دبئی رہا ہوں، میں خود شکاگو رہا ہوں، میں خود ٹورنٹو رہا ہوں. مجھے ایڈوانٹیج کیا ہوتا تھا؟ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیکھتا تھا، اور جب میں دیکھتا تھا کہ رشین فیڈریشن سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا یہ کوریا، نارتھ کوریا فلاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں خود بخود فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا ہر بچہ انگریزی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ان کے ساتھ یہ ڈس ایڈوانٹیج تھا. تو آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ موجود ہے، آپ جہاں بیٹھیں گے خود بخود ایک قدم آگے رہیں گے. تو اگین پلس پوائنٹ ہے. ہم آپ کو ہمیشہ ہر موقع پہ سپورٹ کرتے چلے جائیں گے. ایک دو بات جو ہمیشہ کرتا ہوں، آج نوجوان موجود ہیں
ان سے موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ جہاں میں نے کہا کہ اسکائی از دا لمٹ آپ کے لیے. اور میں نے مثال بھی دی شہزاد شاہد کی, آصف پیر کی, جہاں آرا کی, چونکہ میں کراچی میں, اس لیے میں نے کراچی کی مثال دی ہے. زویب کی کمپنی بھی ماشاء اللہ تیزی ترقی کر رہی ہے. بلال فاسٹ موونگ, باقی لوگوں کا نام نہیں لے رہا. بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری کمپنی کا نام لیا, وہ کوئی ٹارگیٹ نہ کرنا شروع کر دے. لیکن ہماری دل دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور کراچی تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کا ہب ہے, آپ تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات ہمیشہ کرتے ہیں جب ان کی کمپنی ترقی کر رہی ہوتی ہے تو اچھی بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بزنس اسی وقت آگے کی طرف چلے گا, آپ اسی وقت ترقی کریں گے جب آپ کا موبائل فون میں کنیکٹیوٹی موجود ہوگی. یہ پیچھے بچے بیٹھے ہوئے آف اینڈ آن ہر 1 منٹ کے بعد 1.5 منٹ کے بعد موبائل چیک کرتے ہیں, اور اگر ان کے موبائل پہ سگنل نہیں آ رہا ہوگا تو میرا خیال ہے ہارٹ بیٹنگ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یس, ایز اے منسٹر آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام آئی ایم ویری ویل اویئر آف اٹ کہ واٹ نیڈ ٹو ڈو, اینڈ دیٹ دا ریزن کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 70 نئے پروجیکٹ اس ملک میں شروع کیا ہے, جس کی قیمت لگ بھگ 65 ارب روپے کی لاگت سے. اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, تو عام طور پہ یہاں پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن بلال اگل بزنس کر رہا ہے, آصف پیر بزنس کر رہا ہے, جہان آرا بزنس کر رہی ہیں, شہزاد شاہد کر رہا ہے, زہیب کر رہا ہے, تو آپ کا بزنس صرف بڑے شہر میں نہیں ہے بلکہ آپ کے بزنس چھوٹے شہر میں بھی ہے. اور وہ چھوٹے شہر میں لاڑکانہ, بدین, دادو, بھاول نگر, راجن پور, نصیر آباد, آوران یا فاٹا, وہاں کے بچے بھی میرے بچے, ان کو کنیکٹ کرنا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے. اینڈ دیٹ دا ریزن کہ ہم نے سیکنڈ ٹیئر اینڈ تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ یس, وہاں کے رہنے والے بچوں کو, وہاں کے رہنے والے نوجوانوں کو بھی بیرون ملک ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کیا جا سکے. اینڈ فار دیٹ ریزن ہم ریپیٹ کہ یس 70 نیو پروجیکٹ 65 ارب روپے کی لاگت سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے بچے ای ایگریکلچر, ای بینکنگ, ای ایجوکیشن اپنے گھر اور پر ٹیلی فون کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جب میں نے ٹیلی فون کی بات کی تو اگین میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جہاں آرا ہمیشہ پروگرام میں رہتی ہیں اور یہ بات سنتی بھی ہے کہ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ. کیا ایک امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں, اور میں بتاؤں گا اپنے نوجوانوں کو کہ پاکستان میں موبائل فون, جو سامنے بیٹھے ہوئے اور بچوں کو ہسٹری پتہ ہونا چاہیے, پاکستان میں موبائل فون لگ بھگ 88 اور 89 میں آیا, ایسے ہی تھا. لیکن اس کے بعد سے جتنی بھی منسٹری آئی, ہمارے وفاقی حکومت رہی, کیا کسی نے سوچا کہ پاکستان میں موبائل فون بھی مینوفیکچرنگ کرائی جائے؟ نو بڈی ڈیم ٹو کیئر. 20 اپریل بلکہ 22 اپریل 2020 میں نے وزارت سنبھالی, پہلا کام ویژن کہ میڈ ان پاکستان پہ کام کرنا ہے. میڈ ان پاکستان پہ کیا کام کرنا ہے؟ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی. ویری فرسٹ ویک ہم نے اپنے منسٹری آف آئی ٹی کے تمام افسران کو, سیکرٹری صاحب کو آن بورڈ لیا. مئی کے مہینے میں ای سی سی سے اپروو کرائی موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی کو. مئی کے مہینے میں ہم نے کیبنٹ سے اپروو کرایا, جون کے مہینے میں پارلیمنٹ سے اپروو کرائی. آج الحمدللہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. دیٹ دا کریڈٹ. ویژن کیا کہ اپنے لوگوں میں پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. اس کا فوائد کیا ہے کہ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا, اور سب سے بڑی بات ہے کانفیڈنٹ فیل کرنا کہ آپ اس قابل ہیں کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ہو سکے. آج اٹس اے گڈ نیوز کہ پاکستان میں 29 مختلف کمپنیاں پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں, جس میں نوکیا اور سیمسنگ بھی شامل ہیں. اور اگین میری کیا خواہش ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ ہر صورت میں یہ مہنگا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا فون نہیں, بلکہ سستا فون چاہیے, اسمارٹ فون چاہیے, جو اورنگی ٹاؤن کا بچہ ہو, سرجانی ٹاؤن کا بچہ ہو, بدین میں رہنے والا ہو یا پھر راجن پور کا رہنے والا نوجوان ہو,
یا فاٹا میں ہو وہ بھی اسمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھ سکے. اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان میں ہونے والا اسمارٹ جو مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے اسمارٹ فون اس کی قیمت 25,000 28,000 30,000 32,000 35,000 ہو. الحمدللہ اسمارٹ فون اب پاکستان میں بن رہا اور اس کی قیمت بھی لگ بھگ اتنی ہے. ویژن یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھ میں موبائل فون ہونا چاہیے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. اسی ویژن کے ساتھ کام کرنا ہے. اور یہ ویژن ہم نے کیوں شروع کیا, میں آپ کے سامنے اگین فگر رکھتا ہوں. جب میں نے وزارت سنبھالی آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں موبائل فون سبسکرائبر کتنے تھے؟ لگ بھگ 16 کروڑ. 3 سال کے پیریڈ میں ہم نے 16 کروڑ سے لے کر تقریباً 19 کروڑ 94 لاکھ پہ لے کے چلے گئے. یہ میں آپ کو دسمبر کی فگر بتا رہا ہوں, 31 دسمبر کی, تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ 4 کروڑ کا 3 سال میں اضافہ ہوا ہے. اب الحمدللہ پاکستان میں جو ٹیلی ڈینسٹی ہے ریگارڈنگ ود دا موبائل سبسکرائبر وہ 90% ہے. جیسے ویژن ہے کہ 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کی فیسلٹیز 2018-19 میں تقریباً 70 ملین کے لوگ براڈ بینڈ استعمال کرتے. آج الحمدللہ لگ بھگ 130 ملین تقریباً 13 کروڑ لوگ جو ہے براڈ بینڈ کے استعمال کر رہے ہیں. اگین دا ٹیلی ڈینسٹی گوز ٹو اپ ٹو 57-58% ہے. جس تیز رفتاری کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ فائبر آپٹک پہ کام ہو رہا ہے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ جنید ہم نے بلکہ آئی ڈونٹ نو یو آر ویل اویئر آف اٹ کیونکہ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر شیئرنگ پالیسی بھی کام کر رہے ہیں. آپ کو اور آسانی ہو جائے گی, آپ کا موبائل فون اور ریٹ سستا ہوگا کہ یہ زونگ الگ لگاتا ہے اور ٹیلیڈور الگ کرتا ہے, ہم سب کو مکس کر رہے ہیں اور کان پکڑ کے مکس کر رہے ہیں کہ یس انفراسٹرکچر شیئرنگ ہونی چاہیے. اور جو پیسے آپ کے بچے وہ آپ رول آؤٹ پہ لگائیں, اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کریں تاکہ میرے عوام کو فائدہ پہنچ سکے, اور کیو ایس کے اوپر کوالٹی آف سروس کے اوپر لگائیں وہ پیسے. تو یس ویژن از دیئر اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں نے یوتھ کی بات کی اور یوتھ کے حوالے سے ایک اور چیز بات کروں گا کہ آپ چونکہ آگے بڑھنا, آپ کے پاس آئیڈیاز بھی آتے, تو پاکستان میں لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی 5 قریب نیشنل انکیوبیشن سینٹر کام کرتا تھا, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں اور اسلام آباد میں. الحمدللہ ود ان لاسٹ 2.5 and 3 years ہم نے 5 سے بڑھا کر کے تقریباً 8 کر دیا. ایک حیدرآباد میں قائم ہو گیا, ایک فیصل آباد میں ہو گیا, ایک پنڈی میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ اپنے تمام آئیڈیاز کو لے کر, اسٹارٹ اپ کو لے کے, جو کراچی میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہاں جا سکتے ہیں, آئیڈیاز کو آگے فلوٹ کر سکتے ہیں. آج آپ کے سامنے مثال موجود ہے, بائکیا 0 سے سٹارٹ ہے, اب الحمدللہ ملینز اینڈ ملین ڈالر کے ساتھ وہ کما رہی ہے. آپ کے سامنے وہ 2 بچیاں تھیں جنہوں نے میرا خیال ہے صحت کے آنی, آج ان کے پاس 2 ڈاکٹرز نے اپنا کام شروع کیا, آج وہ ان کے پاس 400 ڈاکٹر ہیں. اینڈ اگین اٹ واز سپورٹڈ بائی دی NIC کراچی. ایک بچہ بڑا ہمیشہ ہر جگہ ملتا ہے مجھے, حکم جناب کے نام سے کام کرتا ہے. ہی از میکنگ آلسو ٹنز اینڈ ٹنز آف منی. تو آپ کے پاس آئیڈیاز آئے گا, اس آئیڈیاز کو پالش کرنا, مینٹر کرنا اور آپ کو سپورٹ کرنا, دیٹ دا رسپانسبلٹی آف دی منسٹری آف IT تھرو اگنائٹ. اور ہم ہر جگہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے, انکریج کریں گے, آپ کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ ہم نے چیزوں کو بڑھائی ہیں. ہمیشہ ایک چیز کو ذکر کرتا ہوں, وہ IT ایکسپورٹ کے حوالے سے. ابھی میں زہیب سے بھی بات کر رہا تھا, زہیب تھوڑا پریشان تھا موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ ڈالر کا ملنا مشکل, ایل سے کھلنا مشکل, بڑے پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن. جب پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا تو اکنامیکل اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامیکل اسٹیبلٹی کو بھی لے کر آتی ہے. اگین وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے تاکہ کہ معاشی جو خرابیاں ان کو دور کیا جا سکے, ان کو قابو پا سکے. اس پہ IT ایکسپورٹ کے حوالے سے اگین 3 سال پہلے تک پاکستان کی IT ایکسپورٹ کیا تھی؟ آلموسٹ $1 بلین تھی. پچھلے سال جون میں جب ہم نے اس کلوز کیا ہے تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی, اینڈ یو پیپل ول فیل پراؤڈ آف اٹ. کہاں $1 بلین تھی,
پچھلے سال جب جون میں ہم نے کلوز کیا 31 جون کو، بلکہ 30 جون کو، تو ہم $1 بلین سے لے کر $2.6 بلین پہ لے کے گئے. اٹس این امیزنگ ترقی تھی. اگین وی ہیو گاٹ 40 ڈفرنٹ منسٹری، لیکن الحمدللہ دا ون اینڈ اونلی منسٹری دیٹ دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، جہاں پر اتنی برق رفتاری اور تیز رفتاری کے ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھی. آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ شاید میرا تعلق شاید ایم کیو ایم پاکستان سے ہے تو ہم سب ڈر خوف کا عنصر رکھیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے، اس شہر میں پلے بڑے ہیں. ہمیشہ فخر سے کہتا ہوں کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ پہ لٹک کر سفر بھی کیا ہے، موٹر سائیکل پہ پورے شہر میں بھی گھوما ہے. تو ڈیفنس ہو، کورنگی ہو، لانڈی ہو، اورنگی ٹاؤن ہو، صدر ہو، رنچوڑ لائن ہو، مطلب ان تمام گلیوں سے واقف ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیل کرتے ہیں، جب آپ کو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو ترقی کی رفتار ہے، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ اپوائنٹی نہیں ہے، پروموٹی ہیں، تو ہمیں کوئی ٹوپی نہیں پہنا سکتا. دیٹ دا ریزن ہم اسی لیے چیزوں کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دو چیزیں اور میں بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ آپ سب نے دیکھا آج سے غالباً 10 دن یا 12 دن پہلے آل آف اے سڈن ٹی وی چینل پہ پتہ لگا اور سب کو پتہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا کہ ویکیپیڈیا پر پابندی لگا دی گئی. 2012-13 دیکھتے ہو تو یوٹیوب پہ پابندی، اور 1 سال نہیں 2 سال میرا خیال ہے پابندی لگی رہی. 2020-21 میں ہمارے سابق وزیر اعظم خان صاحب کی مسز کے حوالے میں کچھ ٹک ٹاک پہ بات آ گئی، انہوں نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی. پب جی میں کچھ ہوا، پب جی بھی پابندی لگا دی. ٹرسٹ می، جب پچھلے حکومت میں بھی تھا، کیبنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، ہم نے پابندی کی مخالفت کی کہ ٹک ٹاک پہ پابندی غیر مناسب ہے. ہم نے کہا پب جی پہ پابندی غیر مناسب ہے. اور آج یوٹیوب 2012-13 میں پابندی لگی، اس کا خمیازہ آج بھی بھگت رہے. اور جب ویکیپیڈیا پہ پابندی لگی تو اگین اٹ واز، میں پہلا شخص تھا، پہلا وزیر تھا جس نے اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا. آئی ایم گلیڈ ٹو دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے میری بات سنی. 48 گھنٹے کے اندر ویکیپیڈیا سے پابندی اٹھا لی گئی. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو میرا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ اگر ایم فل کے تھیسس کر رہا ہے یا اگر پی ایچ ڈی کے تھیسس کر رہا ہے تو ویکیپیڈیا پہ جاتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں سے ہیلپ لیتا ہے. تو منسٹری آف آئی ٹی کی پالیسی کیا ہے، میں بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بتا دیتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے. منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو، اور یہ پابندی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے عمل کو روکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے میری بات سنی، نہ صرف بات سنی بلکہ کمیٹی میری سربراہی میں بنا دی، جس کے اندر منسٹر فار لا اینڈ جسٹس بھی تھے اور غالباً منسٹر فار انفارمیشن بھی ہمارے ساتھ تھی، اور کامرس منسٹر کے بھی ساتھ ہمارے ساتھ کیا. ہم نے پی ٹی اے والوں کو بلایا اور ان کے کان پکڑے. ہم نے کہا نہیں، آج کے بعد سے کسی سوشل میڈیا ایپ پہ پابندی نہیں لگے گی، لگنے سے پہلے آپ اس کمیٹی سے پرمیشن لیں گے. تو ریسٹ ایشور ینگسٹر کہ اب کسی سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہے. آپ ٹویٹر پہ بھی کام کریں، آپ انسٹاگرام پہ بھی رہیں. میں خود دونوں جگہ پہ موجود ہوں اور آلموسٹ ڈیلی کی بنیاد پر میں ٹویٹ کرتا ہوں. تو یس، کسی پابندی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. ہم پابندی مسائل کو جنم دیتی ہے، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور آخر میں چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ اپنی زندگی میں کوشش کرنا ہے کہ 2-3 چیزوں کا عمل کر کے چلنا جو کم از کم میں نے اپنی منسٹری میں لاگو کیا ہوا ہے. جیسے زیب نے کہا کہ آل ڈیسیشن، آپ ینگ ہو، کسی کوئی بی ایس کیا ہوا ہے، کوئی ایم ایس کر رہا ہے اور آپ نے کرنا ہے بھی ہے، اور آگے آپ نے اپنی کمپنی بنانی ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو آل ڈیسیشن ایٹ لیسٹ ان مائی منسٹری، آل ڈیسیشن آئی ایم ٹیکنگ پیورلی آن میرٹ. صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا. جب آپ میرٹ کے بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جب مسلسل میرٹ پہ فیصلہ کریں گے تو جو ناراض لوگ بھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہے. تو مائی میسج ٹو دا ینگسٹر کہ یس، پیورلی میرٹ پہ فیصلہ کریں.
اور دوسری چیز جیسے میں نے اپنی منسٹری میں رکھا ہوا ہے کہ مائی ڈور از اوپن راؤنڈ دی کلاک فار ایوری بڈی، چاہے کوئی بھی رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے ہو، پی ایم ایل این سے ہو، اے این پی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، اس کو دروازے پہ روکا نہیں جاتا میرے منسٹری میں، وہ سیدھا واک ان کر کے اندر آتا ہے۔ اگر میں میٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میں کرسی کھینچتا ہوں اور اپنے ساتھ بیٹھا لیتا ہوں۔ اگر میں کوئی 2 نمبر کا کام کروں گا تو میں چھپاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے میں نے ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی ہیں، کہ آپ منسٹری آف آئی ٹی کے اوپر ورکنگ کریں، آپ دیکھیں اگر کہیں کوتاہی ہے، غلطی تو آپ مجھے بتائیں۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو زندگی کا ایک شیوا بنانا ہے، اور آپ بالخصوص اگین فار دا ینگسٹر، زیرو ٹالرنس فار کرپشن۔ اس سے دور رہیں گے، آپ خود بخود ترقی کریں گے، آپ کی کریڈیبلٹی بنتی چلی جاتی ہے، لوگ آپ کے بزنسز میں آتے جائیں گے، آپ پہ اعتبار کریں گے اور آپ خود بخود آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آئی ہوپ کہ ان تینوں چیزوں پہ کم از کم میرا ینگسٹر اس پہ ضرور عمل کرے، اور یہ آپ کی بنیاد پڑے گی۔ آخری بات میں کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور کہ یس میری پارٹی ایم کیو ایم پاکستان اور میرا منسٹری کا ویژن بھی ہے، وہ کیا ہے؟ امپاورمنٹ آف دی وومن، خواتین کو بااختیار بنانا۔ کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ خواتین کو انوالو نہیں کیا جائے گا۔ میرے این آئی سی کے اندر میں نے دورہ کیا، مجھے کراچی میں 23% بچیاں نظر آئیں۔ اٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ پشاور میں 33% بچیاں تھیں۔ میں نے سب کو ٹارگٹ دے کر آیا کہ مجھے ہر صورت میں ہر جگہ پہ 50% مجھے بچیاں نظر آنی چاہیے۔ پھر جو میری پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم پاکستان، اس کا بھی منشور کا، انتخابی منشور کا حصہ ہے خواتین کو بااختیار بنانا۔ ہم لاکھوں کا جلسہ بھی کرتی، 2 خواتین بھی واک کر کے چلے جاتی تو مجمع یوں ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال آپ سب نے دیکھا ہوا بھی ہے۔ تو یس، کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی آرگنائزیشن جہاں پہ خواتین کی انوالومنٹ نہ ہوگی۔ ہمیں خواتین کو بااختیار بنانا ہے تاکہ ملک اور قوم کو ترقی دے سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Madam Jahara and the diplomats from Japan consulate and Bangladesh consulate, and all my industry leaders and all the students and boot camp certified graduates, Assalamu alaikum. So I'll just quickly brief about what Pasha is doing, and I just want to highlight just 3 verticals جس پہ پاشا اس وقت کام کر رہی ہے: پالیسی، برانڈ اینڈ اسکل سیٹ۔ سو پالیسی سائڈ پہ جتنی بھی اس وقت آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دیٹ ان جنوری وی گاٹ اپروول دیٹ ہماری انڈسٹری کے ڈالر اکاؤنٹ میں بڑی پرابلم ہو رہی تھی، وہ کافی حد تک ہم نے ریزالو کرایا۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ جب ڈالر یہاں ہیں تو یہاں سے دنیا بھر میں باہر پیمنٹ کر سکیں، اس پہ بڑی تیزی سے پروسیسنگ چل رہی ہے فار دا آؤٹ ورڈ ریمیٹنس تھرو دا US ڈالر بینک اکاؤنٹ، اینڈ وی گاٹ تھرو سرکولر اپروول فرام اسٹیٹ بینک کہ ڈیبٹ کارڈ US ڈالر کے ہونے چاہیے تاکہ ہماری کمپنیز، اسٹارٹ اپس، جتنے لوگ فری لانسرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایگزیکیوشن ہو سکے۔ ادر دین دیٹ برانڈ میں جیسے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے کولیگز نے دے آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اس وقت ہم پچھلے 6 مہینے میں کوئی 5 to 6 کنٹریز میں اپنے ڈیلیگیشنز لے کے جا چکے ہیں۔ جیٹیکس دبئی ہو، کولیجن کینیڈا ہو، لنڈن ٹیک ویک کی ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، جاپان IT ویک میں وی آر گوئنگ ایز اے بگ ڈیلیگیشن، اور ملٹیپل ایونٹس میں جس میں پاشا ایز این انڈسٹری لیڈ کرتے ہوئے ود دا سپورٹ فرام ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان اینڈ PACB کی سپورٹ کے بغیر چیزیں نہیں چل سکتے۔ اینڈ تھرڈ آئی ول ٹاک مور اباؤٹ دیٹ دا اسکل سائڈ۔ میرے کولیگز نے بھی کہا کہ اتنا کم پرسنٹ 10% بھی زیادہ ہے کہ جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ انڈسٹری ریڈی نہیں ہو رہے، تو یہ ایک جسٹ این پائلٹ پروجیکٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ کافی سکسیزفل جا رہا ہے۔ اس میں میرے کولیگز نے اس میں بات چیت کی کہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم، کہ نہ صرف آگے چل کے کہ جتنی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے ہماری انڈسٹری پہ، انڈسٹری سے پوچھیں لوگ نہیں مل رہے، گریجویٹس ہو کے آتے ہیں جاب نہیں مل رہی، تو یہ برج والا کام ہے تھرو دا بوٹ کیمپ۔ اگر ہم اس کو انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ود دا سپورٹ آف منسٹری اینڈ ادر اسٹیک ہولڈر سپورٹ ملے گی تو ہم اس کو اور مزید اسکیل کر سکیں گے۔
اور میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے پاسبل نہیں تھیں, نہیں ہو سکتی تھیں اگر ہمیں منسٹری آف آئی ٹی کی سپورٹ نہیں ملتی. سو آئی وڈ پرسنلی تھینکس ٹو اوور آنریبل آئی ٹی منسٹر سید امین الحق صاحب, دا موسٹ ایکسیسیبل منسٹر ان پاکستان, جن سے میں جب بھی بولوں, ایون ہم جیٹیکس دبئی میں کونے کی جگہ لیتے تھے, میں 2 سال پہلے سر کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ چل کے دیکھیں, تو وین ہی سو دا پوٹینشیل, اینڈ جب انہوں نے گراؤنڈ دیکھا تو لاسٹ ایئر ابھی کچھ مہینے پہلے سر خود گئے تھے, ہی واز پارٹ آف دا پینل ڈسکشن, اور پاکستان کی جو پوزیشننگ تھی وہ اتنی بڑی پوزیشننگ دنیا میں کسی کی بھی نہیں تھی جیٹیکس دبئی میں. سو وداؤٹ دیئر سپورٹ, دیئر اسکیبل, دے آلویز آسک واٹس گوئنگ آن فرام دا انڈسٹری سائڈ, کیا ان کے ایشوز ہیں بتائیں, اور ود دیئر ٹیم ہمیں الحمدللہ بڑی سپورٹ ملتی ہے. سو زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون, اینڈ ان شاء We want to capitalize on this opportunity. So the government, the Prime Minister has given us a target to take the sector along and achieve at a target where our IT exports are around 15 billion. So right now we are at $2.6 billion remittances, but our exports are more than that. But when we were given this target, so we all sat down and we formulated a strategy how to achieve that target. So if I go, this is just where we stand right now and where we want to go. Once if we are taking the exports to $15 billion, net we would be getting around $12 to $13 billion. So if you look at the trade deficit that we are right now, I think just along this sector has the potential to reach that we are. So we formulated a strategy. I will not go into the details of strategy, but there are demand side activities. We have to do the marketing part. We have to do some branding activities as well. So we are also working on that. And then there are some supply side activities as well, where we have to work on the skills. We have to work on the infrastructure. We have to undertake certain ease of doing measures and cost of doing measures. So we are working on every thread. So if we lose out on one pillar, there is a possibility that we might not achieve that objective. So we are working on multiple threads. Skill is one of the pillars. So for skills, we have again formulated a strategy. So just on the numbers, right now there are around 150,000 to 200,000 skilled IT professionals in the IT industry. And then there are freelancers, around 350,000 to 400,000 freelancers. Right now our exports are 2.6 billion. If you want to take it to, let's say 15 billion, we need million IT professionals more. So that's a big number that we have to achieve. So we are not right now working in industry, academia, and different other government sectors as well to try to get an ecosystem where we can produce that quality IT professionals. And just coming on to the skills part, we have again formulated a strategy where it's just not one boot camp. There are freelancers, there are IT professionals who are working at the rate tier, then there are professionals who are working at highest cadre. So this is our skills pyramid, and we are working on every segment of this pyramid, and every segment has its own needs. So right now, mid of the pyramid, boot camps are required. So right now, this program is just to celebrate the success of the program that we initiated last year, and this is just a pilot. And in the coming years, we would scale this up, and in scaling this up, we would need support from industry, from academia, and I think overall different segments of the society as well. So that's the overall scheme that we are following. And I think in previous panels and discussions and in the previous session where Bilal and Raza explained different aspects of the boot camp. So it's a mix. At the same time, one problem that we are facing that we are running out of trainers. So if we have to train million IT professionals, there's a rough number that 1:15 is the best ratio if we want to produce
good students with a teacher. So if we want to produce 1 million professionals, the number of trainers required are over 50,000. Again, that's a big number. So in the next scheme, we will be going to some hybrid programs where there are intelligent platforms coming in. So working with the physical institutions, working with teachers, and bringing in these intelligent platforms, we have to bridge this gap. So that's the direction that we are following. Right now, it's purely a physical program, but we have to evolve. There have been certain lessons learned from this program, and in the coming programs, we will modify it. We will again train it. This training exercise has been done with this module, and in the next program, we will be coming up with new ideas how to scale this up. So it's a very key program of the government, which is done in partnership.